بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان فاضل نوجوان حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پہ شرک کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا بغیر توبہ کے۔ اگر کوئی اللہ کے پاس جائے گا ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی نہیں۔ اللہ پاک نے 7ویں سپارے میں تمام انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، 18 انبیاء کا نام بھی لیا ہے اور فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے ایک پیغمبر نہیں، اگر یہ سارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو اللہ سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ آج شیخ تشریف فرما ہیں، مختصر وقت میں آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت میں شرک کہاں سے گیا؟ آدم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے، تو شیطان ابلیس جو انسان کا شروع سے دشمن ہے وہ انسانیت میں شرک کیسے لے آیا؟ قرآن پاک کھولیے 29واں پارہ سورہ نوح، اس کی تفسیر صحیح البخاری کھولیے۔ آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی، دور دور تک ان کی عبادتوں کے چرچے تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ہم اسماء رجال صالحین، لوگ ان کی عبادتوں کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ وہ 5 بزرگ دنیا سے چلے گئے تو شیطان بزرگ بن کے مسجد میں آیا اور آتے ہی کہتا ہے تمہاری عبادتوں کے اندر وہ شوق نہیں جس طرح ود شوق سے عبادت کرتا تھا، جس طرح سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ شوق ذوق سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ شوق تم میں نظر نہیں آتا۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں،
وہ شوق تمہارے دلوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ پوچھا وہ کیسے؟ کہا ان پانچوں کی تصویریں اپنی مسجدوں میں سائڈ پہ رکھ دو، باہر بندہ بزنس میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں جب مشغول ہوتا ہے، بندے کے ذہن سے وہ عبادت کا شوق نکل جاتا ہے، جب تم مسجد میں آؤ گے پانچوں کی تصویروں کو دیکھا کرو گے، تمہیں ان پانچوں کی عبادتیں یاد آئیں گی تو وہ شوق تمہارے دلوں میں بھی آ جائے گا۔ انہوں نے کہا اس بابے نے بات تو ٹھیک کہی۔ انہوں نے ان پانچوں بزرگوں کی تصویریں اپنی عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں سائڈ پہ رکھ دیا، حتیٰ کہ وہ نسل چلی گئی، ان کی اولادیں جوان ہو گئی، بھول گئے کہ ایسی بھی کبھی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک دن شیطان مسجد میں دوبارہ آیا، لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اس نے آتے ہی شور برپا کر دیا، کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے بزرگوں کو سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اور تم ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تم کہاں اور اللہ کہاں؟ ارے ادھر تو بڑے سردار کو، چودھری کو، دنیا کے عام بادشاہ کو ملنا ہو، اس کے چپڑاسی، اس کے پیے، اس کے کلرک، اس کے فلاں ملازم سے ملاقات کر کے ٹائم لینا پڑتا ہے، تم بادشاہوں کے شہنشاہ تک ڈائریکٹ عبادت پہنچا رہے ہو، تمہاری عبادت وہاں تک کیسے پہنچ سکتی؟ چلایا، شیطان نے شور برپا کیا، کہتا ہے اور تم اپنی عبادتوں کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں؟ کہا تم ان پانچوں بزرگوں کو سامنے رکھو، تم اپنی فریادیں، اپنی عبادتیں ان کے حوالے کرو، یہ تمہاری باتیں اللہ تک پہنچا دے۔ اللہ کہاں اور تم کہاں؟ شیطان اس راستے سے شرک لے کر آیا ہے کہ تم کہاں اور اللہ کہاں۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، بڑے سردار کو ملنا پڑے تو اس کے ملازموں سے ٹائم لینا پڑتا ہے، وہ تو بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس تک ہماری ڈائریکٹ کی عبادت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ انہوں نے اپنے پانچوں بزرگوں کی تصویریں سامنے رکھ لی اور سارے لوگ ان پانچوں کی عبادت کرنے لگے۔ جس کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پڑتی بھاگے آتے، وہ غیبی مدد کا سوال ان پانچوں کے آگے رکھتے کہ یہ ہمارا سوال تم اللہ تک پہنچا دو۔ حتیٰ کہ اس اللہ کی دھرتی پہ ایک بھی نہ رہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، سب ان پانچوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک کو انسانیت پہ ترس آیا، کیونکہ جب اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے، ایک بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہے تو پھر یا قیامت آتی ہے یا پیغمبر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بعد اپنا پہلا رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سمجھانے لگے، ان کے آگے رونے لگے، ان کو ڈانٹنے لگے، اور یہ جو پانچ تھے انہوں نے جو مقام حاصل کیا تھا وہ اللہ کی ڈائریکٹ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا، تم بھی ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، وہ قوم ان کو مارتی تھی۔ یہ گستاخ بے ادب ہمارے پانچ تن پاک، ہمارے پانچ بزرگوں کا یہ گستاخ کہاں سے آ گیا؟ نوح علیہ السلام مار کھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، کتنی دیر؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام کو سمجھاتے سمجھاتے 950 سال گزر گئے۔ ہم تو دوسری سے تیسری دفعہ دعوت کسی کو نہیں نہ دیتے۔ 950 سال مار کھاتے رہے، قوم کو دعوت دیتے، قوم مارتی۔ 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے آگے رو پڑے، اے اللہ 950 سال گزر گئے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن کو بھی ان کو دعوت دی ہے، رات کو بھی ایک ایک کے دروازے پہ جا کے تیری توحید کی دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ یہ بھاگے ہی ہیں میری دعوت سے، انہوں نے مجھے مارا ہی ہے، اے اللہ یہ تو اتنی سنگ دل قوم ہو گئی ہے، اتنے سخت لوگ ہیں
اے اللہ ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، اے میری اولاد والو، اے میرے خاندان والو، اے میرے گھر والو، میں تو جا رہا ہوں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 29واں پارہ ہے، جا کے ترجمے والا پڑھ لینا، سورہ نوح ہے۔ کہتے ہیں اللہ ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی وصیت کر کے جاتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، تم نے میرے جانے کے بعد بھی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی عبادت کو نہیں چھوڑنا، ان کی عبادت جاری رکھنا، اس نوح کی بات نہ ماننا۔ پھر نوح علیہ السلام نے یہ رونا روکے، اللہ کے آگے وہ بد دعا کی جیسی بد دعا کسی نے نہیں کی۔ کہا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کا نہ کوئی بچہ چھوڑ، نہ عورت چھوڑ، نہ کوئی بوڑھا چھوڑ، اے اللہ ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہمیں گھر بھی نہیں چاہیے، ان کو گھروں سمیت تباہ کر دے۔ پھر اللہ کا وہ تاریخی عذاب آیا، زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، ان کا نہ بچہ بچا نہ عورت بچی، اللہ نے گھروں سمیت سارے مشرکوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ صرف وہ 80 یا 82 لوگ جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، کشتی پہ سوار ہوئے تھے، وہی بچے تھے، باقی سب تباہ ہو گئے تھے۔ لوگ شرک یہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ لوگ پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، پتھروں کو نہیں پوجتے تھے، اور اگر پتھروں کی لوگ تعظیم کرتے تو کوئی بھی ہمیں پتھر زمین پہ نہ بچھانے دیتا، سڑکوں پہ نہ بچھانے دیتا، واش روم میں ہمیں پتھر نہ لگانے دیتا، اور لوگ پتھروں کی پوجا نہیں، پتھروں کی تعظیم نہیں، پتھروں کی مورتیوں کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی، وہ ان بزرگوں کو پوجا کرتے تھے۔ پھر یہودی عیسائی انہوں نے ایک اور نیا کام شروع کر دیا شرک کا، جو صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کو اللہ نے برباد کر دیا، وہ ہلاک ہو گئے، کئی خاندان مٹ گئے۔ ان کا جرم کیا تھا، قصور کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان میں کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا، اللہ کا ولی فوت ہو جاتا، تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس پیغمبر کی قبر کو ہی سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ہم نے اپنا مذہب مولویوں پہ چھوڑ دیا۔ یہودی عیسائی قبروں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہی وجہ مدینہ پاک کے آس پاس زیادہ یہودی اور عیسائی رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک آتے ہی جو قانون بنایا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ہم پہ ایمان لانے والا، ہمارے دین کو قبول کرنے والا، مجھے اللہ کا رسول ماننے والا، اس پہ یہ قانون ہے کہ وہ آج کے بعد قبرستان نہیں جائے گا۔ شروع اسلام میں قبرستان جانے پہ ہی پابندی تھی، بس جاؤ اپنی میت کو دفن کر کے آ جاؤ، پھر دوبارہ کوئی نہ جائے۔ پہلے اسلام نے، میرے محبوب پیغمبر نے، اللہ پاک نے اس امت کی تربیت کی ہے، قبروں کی زیارت کی اجازت بعد میں ملی ہے، پہلے تربیت ہوئی ہے، اللہ نے تربیت کی۔ اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، وہ تمہاری طرح کھاتے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی، بھوک جاتی نہیں تھی جب تک کھانا نہ کھاتے، ان کو تمہاری طرح پیاس لگتی تھی، وہ تمہاری طرح کھاتے پیتے چلتے تھے، تمہاری طرح کے بندے تھے۔ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے 22واں پارہ سورہ فاطر والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کے غیبی مدد کے لیے تم جس کو آواز دیتے ہو، یہ تو کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے،
تو کہتا ہے مجھے بیٹا دے گا، تو کہتا ہے میری مشکل کو حل کرے گا۔ وہ قرآن پاک پڑھ، اللہ نے کیسے سمجھائے۔ وہ کھجور ایک قبر ہے اور قبر کے اندر میت وہ کھجور کی گٹھلی ہے اور گٹھلی کا چھلکا میت کا کفن ہے۔ اللہ کہتا ہے جب اس کے جسم میں روح تھی، اس کے نام بڑے پلاٹ تھے، بڑی وہ فیکٹریاں تھی، بڑے پلاٹ تھے، بڑی جائیدادیں تھی، بڑے مربع تھے، بڑا بینک بیلنس تھا، لیکن جب جسم سے روح نکل گئی اب تو یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ ما یملکون من قطمیر۔ یار ادھر بڑے سے بڑا بزرگ اور ولی آ جائے، آپ اور میں سارے مل کے اس کے کپڑے اتارنا چاہیں تو وہ کپڑے اتارنے دے گا؟ نہیں اتارنے دے گا۔ مولوی صاحب کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کے جسم میں روح ہے، ابھی وہ اپنے لباس کا مالک ہے۔ ارے اگر اسی اللہ کے ولی کے جسم سے روح نکل جائے پھر ہم اس کے کپڑوں کو پھاڑ کے بھی اتارتے ہیں تو روکتا ہے؟ کیوں نہیں روکتا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر۔ ارے جب روح جو نکل گئی ہے اب یہ اپنے لباس اپنے کفن کا بھی مالک نہیں رہا۔ اور قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو اتنا کمزور ہے قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا، تیری مشکل حل کہاں سے کرے؟ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاتر، اللہ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یسمیع من یشاء، بے شک اللہ تو جس کو مرضی سنا سکتا ہے، اللہ دیوار کو بھی سنا سکتا ہے، اللہ درخت کو بھی سنا سکتا ہے، اللہ جس کو مرضی سنائے۔ سادہ ترجمہ پڑھ جا کے گھر کے اندر قرآن پاک کا، اللہ کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں پہنچ جائے ہو میرے پیغمبر اس کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن پاک کا سادہ ترجمہ ہے۔ جا کے آج ہی 22واں پارہ سورہ فاتر کھول، اللہ کہتا ہے قبر والے کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ یار موت کے بعد قبر منو مٹی کے نیچے سننا تو بڑی دور کی بات ہے، انسان تو اتنا کمزور ہوتا ہے اس کو چھوٹی موت نیند آ جائے تو اس کو نہیں پتہ چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے بڑی موت کی بات تو بات کی ہے، پہلے پہلی چھوٹی موت کو دیکھ۔ عام بزرگوں عام ولیوں کی بات نہیں میں کرتا، میں اس کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہیں، صحیح البخاری کھولیے، صحیح مسلم کھولیے، آپ سفر سے واپس آ رہے، رات کا کافی حصہ گزر چکے، صحابہ نے نیند کی شکایت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کا وقت قریب آ رہے، کہیں فجر رہ نہ جائے۔ سیدنا بلال بولے، عرض کرتے اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، آپ سو جائیں غلام آپ کو بیدار کر دے گا۔ صحابہ سو گئے، نبی علیہ السلام سو گئے، سیدنا بلال نگرانی کر رہے ہیں، کہتے چل پھر کے نگرانی ہوتی ہے، بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، بیٹھ کے جدھر سے فجر پھوٹتی ہے ادھر ٹک ٹکی لگا کے بیٹھ گئے۔ پیچھے سواری تھی، سواری کو ٹیک لگی اور سیدنا بلال بھی سو گئے، سیدنا بلال بھی سوئے ہوئے، نبی علیہ السلام بھی سوئے ہوئے، سارے صحابہ سوئے ہوئے اور سو گئے، ان کو نہیں پتا چلا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور فجر کی نماز کا ٹائم بھی گزر رہا ہے، سیدنا بلال بھی سوئے ہوئے۔ بلال کے ساتھ تول دو پاکستان کے سارے اولیاء کو، جن ہستیوں کے بھی مظاہر ہیں ان سب کو تول دو میرے بلال کی عظمت میں، میرے بلال کی شان پہ۔ نبی علیہ السلام جن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے او بلال کیا کرتے ہو، ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخش نعلیک بالجنہ، او بلال میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ اس سے اللہ کائنات میں کون ہو سکتے؟ اور یہ حدیث جب میں نے معراج کی حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو بلال تم کیا کرتے ہو، میں رات کو جنت میں گیا
تم چلتے زمین پہ تھے، میں نے تیری آواز جنت میں سنی ہے۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا او بلال میں کئی بار جنت میں گیا، میں جتنی دفعہ بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی آواز جنت میں میرے آگے آگے ہی آتی تھی۔ محدثین کہتے ہیں لوگوں جنت کے دروازے کو دستک تو میرے محبوب پیغمبر دے گے، آپ کی دستک پہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن داخل سب سے پہلے سیدنا بلال ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہوں گے اس کی مہار سیدنا بلال نے پکڑی ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہو بلال تم کیا کرتے ہو؟ میں جب بھی جنت میں گیا ہوں، جنت میں جب بھی چلا ہوں، تیرے قدموں کی آواز مجھے اپنے آگے آگے سنائی دی ہے۔ یہ بلال سو گئے ہیں، ان کو نہیں پتا چلا کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹی موت ہے۔ نیند کو میرے محبوب پیغمبر موت کہا کرتے تھے۔ ہمیں سونے کی دعا آپ نے کیا سکھائی؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اٹھنے کی کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ نبی علیہ السلام نیند کو موت کہتے تھے۔ ارے کائنات کے سب سے افضل اور ولی لوگ چھوٹی موت سے سو جائیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے، تو بڑی موت سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ سیدنا بلال بھی سوئے ہوئے سب سے پہلے بیدار ہوئے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، اور آپ کو بھی بیدار کس نے کیا؟ ایقظہ حاجب الشمس، آپ کے چہرہ پاک پہ سورج کی کرنیں پڑی، آپ گھبرائے اٹھے۔ اینا بلال، بلال کدھر ہے؟ بلال کدھر ہے؟ او بلال تیری بات کہاں گئی؟ سیدنا بلال گھبرائے ہوئے آئے، عرض کرتے ہاں اللہ کے رسول میرا کوئی قصور نہیں، جس اللہ نے آپ کو سلا دیا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔ وہ صحابہ سو گئے، ان کو نہیں پتا چلا۔ اللہ کہتا ہے وما انت، یہ تو چھوٹی موت تھی، بڑی موت سے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ وہ اللہ زندہ کو چھوڑ کے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ 26واں پارہ ہے، اس کا پہلا صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ زندہ کو چھوڑ کے اس کو آواز دیتا ہے جو اس کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتا۔ قیامت تک آوازیں دے مرے ہوں کو، قیامت تک قبر کی ڈھیری کو آواز دے، وہ تیری پکار کو نہیں سن سکتا۔ اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ زندہ کو چھوڑ کے ان کو آواز دیتا ہے۔ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے۔ یہودی عیسائی انبیاء کی قبروں کے پجاری تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے آپ کے غلام کتنے ہی فوت ہوئے، آپ ان کا جنازہ کیسے پڑھا کرتے تھے؟ یار آج بھی بڑے سے بڑا ولی بزرگ فوت ہو جاتا ہے، حویلی لکھا اکاڑا کا فقیر یہ آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں آیا۔ جس مرضی مسلک کو ماننے والا ہو، بزرگ ولی فوت ہو جائے، جنازہ تیار ہو گیا، امام آگے آ گیا، اس نے جنازہ پڑھا دیا، سلام پھیر دیا، اپنے امام صاحب سے پوچھ لو مولانا صاحب یہ بھی تو نماز تھی، آپ نے رکوع اور سجدے کے سلام بھی پھیر دیے، نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا۔ آپ کے امام صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی تھے، ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے، اب اللہ نے روک دی ہے کہ میرے بندے اب تو مجھے بھی رکوع نہ کر، مجھے بھی سجدہ نہ کر۔ اللہ کیوں؟ رکوع میں جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا، سجدے میں جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا۔ اللہ کہتا نہیں، تیرے آس پاس یہودی اور عیسائی رہتے ہیں جو انبیاء کی قبروں کے پجاری تھے، کئی دور سے دیکھنے والا یہودی عیسائی یہ نہ سمجھ لے رکوع میت کو کر رہا ہے، سجدہ میت کو کر رہا ہے۔ جو اللہ اپنی توحید میں اتنا غیرت مند ہے، بزرگ ولی کی میت سامنے پڑی ہو چارپائی پہ، سجدہ تو دور کی بات ہے، اللہ رکوع کی بھی اجازت نہ دے۔ جب منو مٹی کے نیچے چلے جائیں تو پھر سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر پہ، راستے میں صحابہ کہتے ہیں ایک قبرستان آ گیا، آپ نے قافلے کو روک دیا اور لمبا سجدہ کیا۔ لمبے سجدے کے بعد آپ نے سر اٹھایا، قبرستان کی طرف چلے گئے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک قبر کے پاس بیٹھ کے آپ اتنا روئے، اب
فبکا من حولہ، آپ کے رونے نے سب کو ہی رلا دیا۔ نبی علیہ السلام کافی دیر کے بعد اٹھے، آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں، داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو رہی ہے، آنسوں تھم نہیں رہے، روتے ہوئے آپ باہر نکل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا، اللہ کے رسول یہ کون سا خوش نصیب تھا جس کی قبر کے پاس بیٹھ کے آپ اتنا روئے؟ آپ نے فرمایا ہاذا قبر امی، یہ میری والدہ محترمہ کی قبر تھی۔ آج میرے رب نے پہلے مجھے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، پہلے میں نے سجدے میں پڑھ کے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہوں، اے اللہ اب اپنی ماں کی، میری ماں کی قبر کی زیارت کی مجھے اجازت ہی دے دے، اے اللہ اب تربیت ہو چکی ہے، اب یہ میرے صحابہ، میرے غلام میرے جانے کے بعد میری قبر کی پوجا نہیں کریں گے یہودیوں عیسائیوں کی طرح، اے اللہ اجازت دے دے۔ پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، تو یہ میری والدہ محترمہ کی قبر تھی، ماں کی محبت نے مجھے رلا کے رکھ دیا۔ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، یہ میرے محبوب پیغمبر کی نادر اور پیاری سنت ہے۔ آپ پھر مدینہ پاک آئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کھول لیجئے، آپ فرماتے ہو میرے صحابہ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، لیکن اب تربیت ہو چکی ہے، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبروں کی زیارت بندے کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ پتھر سے پتھر دل انسان پگھل جاتا ہے کہ یہ جو مٹی کی ڈھیری بنے پڑے ہیں یہ ادھر ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ جوان ہوئے، بچے تھے جوان ہوئے، ان کی شادیوں ہی پھر اولادیں، پھر بڑی بڑی جائیدادوں اور دولتوں کے مالک، ان کی دولتوں نے بھی ان کو موت سے نہیں بچایا۔ ایک دن ایسا آئے گا میرا اور تیرا جنازہ بھی گھر سے اٹھنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت سے بندے کو آخرت یاد رہتی ہے۔ ایسے جا کے پھر قبروں کی زیارت کی اجازت ملی ہے۔ پھر بھی آنکھ دیکھیے، شیخ تشریف فرمائے، صرف آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری خطبہ ہے، آپ دو صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، سیدنا عباس ہے، سیدنا علی آپ کے پاس ہے، مسجد سے تکبیر کی آواز آئی، سیدنا عباس اور سیدنا علی نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول تکبیر ہو گئی ہے، نماز کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا او عباس و علی مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ رکھا، دوسرا سیدنا علی پاک کے کندھے پہ رکھا، اور آپ مسجد کی طرف آ رہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے رجلاہ تخطان، میرے محبوب پیغمبر کے پاؤں مبارک آپ کا بوجھ نہیں اٹھا رہے، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے۔ آپ مسجد میں آئے، کیا دیکھا؟ جناب ابوبکر صدیق سارے صحابہ کو نماز پڑھا رہے۔ وہ آج ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ جناب صدیق کو ہم نے تو آگے نہیں کیا، اس دن بولنا تھا جس دن میرے محبوب پیغمبر کا سارا خاندان موجود تھا، سیدنا عباس موجود تھے، علی تھے، حسنین کریمین تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ کالے دل والے، تیری کیا جرأت ہے؟ کیا تو علی پاک سے زیادہ سمجھدار آگے، عباس سے زیادہ سیانہ آگے؟ انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو تم اعتراض کرنے والے کون؟ وہ تو عظیم امام، عظیم مقتدی تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی خوشبو سے اندازہ لگا لیا جناب صدیق نے کہ میرے محبوب آئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا محلر، اے ابوبکر ٹھہرو، ادھر رہو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس اور علی کو کہا مجھے صدیق کی ایک جانب بٹھاؤ۔ آپ بیٹھ گئے۔ جناب ابوبکر کے امام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر تھے، اور صحابہ اور اہل بیت کے امام میرے ابوبکر صدیق تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے، نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، کیا دکھی یہ آپ کا خطبہ شروع ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ سنو، اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیے، چاہے زمین پہ رہ لے یا اللہ کے پاس چلا جائے، فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لی۔
جناب ابوبکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے تھے، ڈھائی مار کے رو پڑے۔ عمر آئے، ابوبکر تجھے کیا ہو گئے؟ نبی علیہ السلام کسی کا واقعہ سنا رہے، کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ اے عمر، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بات کی ہے اور آپ نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیے۔ سارے صحابہ رو پڑے آنسوں کی برسات میں۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا آخری خطبہ ہے اور اس کی آخری چند جھلکیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ، اور میرے صحابہ میری طرف توجہ کرو، غور سے میری بات سنو، ان من کان قبلکم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ تم سے پہلے کئی قومیں برباد ہو گئی، کئی لوگ تباہ ہو گئے، کیوں؟ جب ان میں کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس پیغمبر کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اللہ کے گھر ویران اور ان کی قبروں کو آباد کر دیا کرتے تھے۔ انی انہاکم ان ھذا، او میرے صحابہ میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں کہ تم نے میری قبر سے یہ سلوک نہیں کرنا۔ جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے پھر نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میری قبر کی تو نے حفاظت کرنی ہے، میرے جانے کے بعد میری قبر کو بھی کہیں بت نہ بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو لوگ تجھے چھوڑ کے میری قبر کی پوجا شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے کہ آج تک اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر کی قبر کی حفاظت کی ہے۔ آپ سے اللہ کسی کی قبر نہیں ہو سکتی، آپ سے اللہ کائنات میں کوئی بھی نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے کوٹ فرمایا تھا، دو فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھا لیا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں، 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بولا ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں تمام انسانیت کو بھی رکھ دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اگر ان کی قبر پاک اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے تو آپ سے اللہ کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔